اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ندوہ کی طرف سے جو اتوار کی نشست ہوتی ہے اس کا پروگرام آج نشر کیا جا رہا ہے، تو آج سوال و جواب ہوں گے۔ تو 3 سوال انشاءاللہ ہیں جس پر مفتی صاحب کچھ فرمائیں گے۔ تو مفتی صاحب انشاءاللہ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ اتوار کو آپ درمیان میں سے نکال دیں کہ اس دن ایک ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی کہ اس کو پورا کیے بنا چارہ نہیں تھا۔ اس سے قبل آپ کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ 3 سوالات کے جوابات ہوں گے۔ ان میں سے پہلا سوال ایک صاحب نے بہت علمی بات دریافت فرمائی تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو فتوے ہیں جس پر چاہے عمل کر لیا جائے، اور اس کے جواب میں عرض کیا گیا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول ملے اس پہ عمل کر لیا جائے، اور اگر کوئی ایسے کرے گا تو پھر آہستہ آہستہ دین سے آزاد ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ یہ ڈر ہے کہ وہ کفر تک نہ جا پہنچے۔ پھر اس پہ انہوں نے بہت برہمی کا اظہار فرمایا تھا، اور وہ ان کے غصے کی آنچ ادھر تک بھی پہنچی، اور عرض کیا تھا کہ ایسے علمی مسائل میں اتنا زیادہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ سب کو چاہیے کہ علمی مسائل میں بھی اور زندگی میں ایک دوسرے سے کسی بھی موقف پر اختلاف کو سہنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ مخالفت نہیں ہوتی، اختلاف ہوتا ہے، اور اگر مخالفت ہوتی تو نزاع کا عالم بھی ہوتا، کوئی دم توڑتا اپنے عقیدے میں نظر بھی آتا، کوئی شکست اور فتح کے ڈنکے بجائے جاتے، ایسے ہرگز نہیں ہیں، اور نہ ہم چاہتے ہیں، نہ کبھی ایسے ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم دلائل سنتے بھی ہیں، دلائل دیتے بھی ہیں، دلائل سے مانتے بھی ہیں، دلائل سے کسی چیز کو منوا لیں یہاں تک بات بھی نہیں ہے، بس دلائل دے دیتے ہیں، اس کا جی چاہتا ہے مانے، نہیں جی چاہتا، اور جو رائے دی جاتی ہے یا فتویٰ اس کے خلاف عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم کوئی لوگوں پر مسلط کیے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی جب انہیں اطلاع ملی کہ ان کا ایک گورنر شام میں لوگوں کو اسلام پر مجبور کر رہا ہے کہ کافر مسلمان ہوں، اور جو نہیں ہوتا اس پر ایک تو وہ ٹیکس زیادہ کرتا ہے، دوسرے ان کی حفاظت ذمہ داری کے لیے مسلمانوں کو جو اپنا فریضہ انجام دینا ہے اور جو اس میں خرچ آئے گا ان کی سیکیورٹی کے لیے، اس میں کچھ تعاون وہ بھی کریں گے۔
اس مد میں وہ پیسے زیادہ لیتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا، بہت سخت ڈانٹ پلائی کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے جتنے پیسے شریعت نے متعین کیے ہیں اس سے ایک پائی بھی زیادہ مت وصول کرنا، اور مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ تم نے لوگوں پر ٹیکس لگا دیا ہے، تو اس ٹیکس کو ختم کرو، وَيْحَكَ، اور تو برباد ہو جائے، تو تباہ حال ہو جائے۔ تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں، اس لیے تھوڑا ہی بھیجا تھا کہ وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے پھرے۔ تو اس لیے ہم اپنے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھی دلائل دیں اور آپ ہم سے اختلاف کریں۔ عین ممکن ہے کہ ہماری دلیل کمزور ہو اور ہم اسے وزنی محسوس کر رہے ہوں اور ہم کسی غلط چیز کے پرچارک بنیں، امکان تو بہرحال ہے۔ اس لیے بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو آپ سے عرض کی تھی وہ ایسی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ بعض دن ایسے گزرے ہیں کہ آپ کی اس بات کے لیے وہ چیزیں جو مدتوں پہلے پڑھ رکھی تھیں اور مختصراً ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جس کا قول مل جائے اس پہ عمل کر لو، یہ جائز ہی نہیں ہے اور یہ عمل کفر تک پہنچاتا ہے۔ ان دو جملوں کے لیے اس کے پیچھے پورا ایک علمی میدان ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں ان دو جملوں کی تشریح کے لیے بعض دنوں میں 18 گھنٹے پڑھنا پڑا ہے۔ یہ وہ مباحث ہیں جو اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہی نپٹا چکے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھانے کا جب موقع آیا تو یہ بات اس وقت بھی سامنے تھی۔ اب ہم آتے ہیں اصل بحث کی طرف۔ آپ اتنا تو یقیناً جانتے ہیں اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ جب کوئی حکم قرآن کریم سے ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف کوئی صحابی کسی بھی درجے کا، خواہ وہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک صحابی وہ فتویٰ دیتے ہیں جو قرآن کریم کے خلاف پڑتا ہے تو ہم اس کی تعویل اور توجیح کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کے اس حکم کو جس طرح سے وہ سمجھے ہیں حقیقت وہ نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے ان سے نقل صحیح نہیں ہوا۔ کس کتاب میں کس راوی نے یہ بات لکھی ہے یا کس سے سنی ہے، کیا یہ سارا سلسلہ درست ہے؟ یہ دوسری تعویل اور توجیح کی جاتی ہے کہ ایک تو صحابی رضی اللہ عنہ وہ جیسے اس آیت کو سمجھنے کا حق تھا ویسے نہیں سمجھ پائے، یا جن لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کیا ناقل سارے درست تھے؟ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کسی چیز کو اپنے تئیں بہت بڑا سمجھتے ہیں
اور وقتی طور پہ قرآن کریم کی آیت وہ پس پردہ چلی جاتی ہے اور وہ کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں اور اس فتوے پہ باقی اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھا دیتے ہیں اور عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت یہ بات ایسے نہیں ایسے. جب بھی کسی صحابی کا فتویٰ قرآن کریم کے خلاف ہوگا ضرور اس فتوے کو چھوڑا جائے گا اور قرآن کی بات کو مانا جائے گا. آپ دیکھیں یہ دور خلافت میں پیش آیا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی بات پر ناراض ہوئے اور انہیں معلوم ہوا کہ فلاں جو گورنر ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر رہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بلایا اور تنبیہ فرمائی. تو لمبی حدیث کا ایک مختصر خلاصہ سا یہ ہے کہ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ مجھ سے ہی آپ کہہ رہے ہیں، اپنے بہنوئی قدامہ کی خبر نہیں دی؟ قدامہ شراب پیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ چونک گئے کیونکہ قدامہ بہت بہت بڑے صحابی تھے رضی اللہ عنہ، بڑا مقام تھا ان کا، بدری تھے. اور انہوں نے کہا آپ اگر مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے نہ کریں، یہ ابو ہریرہ ہیں ان سے پوچھیں، ان کے سامنے وہ شراب پیتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خاموش ہو گئے اور خط لکھا اور کسی کو بھیجا جیسے کہ ان کا دستور تھا کہ قدامہ میرے بہنوئی ہیں، اور فرمایا جس حال میں قدامہ کو دیکھو بس اسی طرح پکڑ کے لے آؤ. یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا ایسا حکم تھا کہ اگر کوئی گھر سے باہر تھا تو اندر نہیں جا سکتا تھا، کھانا کھا رہا تھا تو کھانا پورا نہیں کر سکتا تھا. محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں باندھ کے بٹھا دیتے تھے سواری پہ. اور ہوا یہی. اور جب وہ پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کے متعلق یہ گفتگو سنی ہے اور اس پہ ابو ہریرہ گواہ ہیں، آپ بتائیں کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پیتا ہوں اور میرے لیے خدا کی کتاب سے اجازت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور چونکے اور فرمایا خدا کی کتاب میں شراب پینے کی اجازت تمہارے لیے، یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جنہوں نے شراب پی اور اللہ سے ڈرنے والے. تو میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں نے پی ہے اور پیتا ہوں، میرے لیے کوئی حرج نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم قدامہ شراب پیتے ہیں یا نہیں، میں نے تو بس یہ دیکھا ہے کہ میرے اور گورنر کے سامنے انہیں قے ہوئی تھی اور اس قے میں شراب تھی، باقی انہوں نے پی ہے نہیں پی، میں اس میں اتنے محتاط تھے گواہی دینے میں لوگ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کوئی قے کرے اس میں شراب ہو اور اسے پینا ہو پہلے سے. اس پہ انہوں نے کہا کہ کوئی گواہی کی ضرورت نہیں، میں خود بتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اخطأت فی التاویل، قدامہ آپ نے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی، اس کی تفسیر میں. یہ آیت تو نازل ہوئی ہے ہمارے سامنے ہی، اور واقعہ یہ ہے کہ احد میں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے شراب ان کے پیٹ میں تھی. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ تو شراب پیے ہوئے تھے. تو اس پہ اللہ نے آیت نازل کی اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اس وقت تک حرام ہی نہیں کیا تھا شراب کو، کوئی حرج نہیں ہے.
جنہوں نے پی اور میری راہ میں شہید ہوئے، ہم نے تو حرام ہی نہیں کیا تھا۔ فرمایا شراب کے حرام ہونے کا حکم تو قدامہ اس کے بعد نازل ہوا ہے، تو جو پہلے ہو گیا ہے اس پہ کیا بات کرنی ہے؟ اس پہ وہ چپ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ان کے قول میں اور قرآن کی حرمت خمر کے قول میں آپس میں متضاد ہوئے۔ کسی نے نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قدامہ کو درے لگاؤ۔ عرض کیا گیا یہ بیمار ہیں، پھر دوبارہ، پھر سے بارہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن کہا قدامہ کو درے لگاؤ، چاہے وہ بیمار ہے یا صحت مند، قدامہ مر جائے یہ زیادہ بہتر ہے میری سزا سے، بجائے اس کے کہ میں اللہ کے یہاں پیش ہوں اور اللہ مجھ سے کہے کہ اپنے بہنوئی پہ انصاف سے حد جاری نہیں کی۔ اللہ کی پکڑ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ انتقال کر جائے۔ چنانچہ اس بیماری کی حالت میں بھی ان پہ حد جاری کی گئی، وہ ناراض ہو گئے۔ دو فکروں میں اور ذرا سا قصہ ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آخری حج پہ گئے تھے تو قدامہ ان کے ساتھ تھے، پورا قافلہ، لیکن قدامہ ناراض ہو گئے تھے۔ کئی برس انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی۔ امیر المومنین بھی تھے کہ ٹھیک ہے قانون نافذ ہوا ہے، ہوتے ہیں تو ہوں ناراض۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری حج میں جب واپس آئے ہیں تو شہادت سے چند دن پہلے، شاید ایک آدھ ہفتہ ہی رہ گیا ہوگا، تو سوتے میں اٹھ بیٹھے اور اپنے نوکر سے کہا، غلام سے، کہ قدامہ کو بلاؤ، تو وہ نہیں آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فوج کو کہو انہیں پکڑ کے میرے سامنے لے آئے، تو جبراً فوجی پکڑ کے لے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ پھیلاتی ہے اور فرمایا مجھ سے صلح کر لو قدامہ، میں سویا ہوا تھا اور مجھے خواب میں یہ کہا گیا، یا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ قدامہ کو راضی کرو، تو تم مجھ سے صلح کر لو۔ میں نے جو کیا، آپ نے دیکھا جو حکم نازل ہوا ہے اور جو اللہ کی بات ہے، یہ ہے ایک چیز۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب کو وہ سمجھنے میں کسی وجہ سے رہ گئے ہوں تو بھی قول صحابی حجت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، قرآن خود کہتا ہے کہ تم میں سے کسی پہ غسل فرض ہو جائے تو تم تیمم کر لو، اور تیمم سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے وقتی طور پہ ان کے یہ آیت کریمہ ان کے ذہن میں نہیں آئی، تو ان کا یہ کون کہتا ہے اتنی بڑی چیز ہو گئی، مکمل ناپاک ہو گیا اور مٹی اسے پاک کر دے گی؟ بہت ناراض ہوئے اس بات پہ اور فتویٰ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ نہیں ہو سکتا، نہانا پڑے گا۔ اب کون بولتا وہاں؟ امیر المومنین کا خود جلال بھی بہت تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا گیا تو خود تشریف لائے اور آ کے عرض کیا امیر المومنین کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وفات تک اس بارے میں تردد رہا۔ ابن مسعود جیسا فقیہ ان کو نہ ملا ہوتا تو پھر کچھ اور بھی ارشاد فرماتے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جلالت علمی سے وہ دبتے بھی تھے، جانتے بھی تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ، یہ سارے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دبنا بایمانہ کہ ان کے ادب اور احترام میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ دبنے کا لفظ وہ نہیں ہے جو اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ دوسری صورت ہو جاتی ہے۔ اس سے صحابی کا ہر قول اگر حجت ہونے لگے تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مان لی جانی چاہیے تھی کہ نہائے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اصولاً سب سے پہلے خدا کی کتاب ہے۔ ایک بات کی طرف اشارہ کرتے چلیں کہ اگر کبھی موقع ملے تو آپ عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، بحر العلوم، صحیح معنی میں بحر العلوم تھے، مدراس والوں میں کوئی بھی نہ آتا تو بس یہ ایک تنہائی ان کی شہرت کو کافی تھے۔ ان کی کتاب ہے فواتح الرحمود، مسلم الثبوت کی شرح ہے،
اس میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک قرآن کے بعد حدیث سے دلیل نہیں لی جائے گی۔ قرآن کے بعد دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو نازل ہوئے اور پھر قرآن ہی کی وحی نے اسے منسوخ کر دیا، اس کو تلاش کیا جائے گا، پھر تیسرے نمبر پر حدیث آتی ہے۔ اللہ ہے، اس کے احکامات اس کے ہیں، حتیٰ کہ منسوخ آیات سے کیسے حجیت سے ہوگی یا نہیں، یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے، وگرنہ اس میں انہوں نے بھی بحث کی ہے۔ عام قاعدے کے مطابق اصول میں ہم پھر آتے ہیں قول صحابی کے متعلق کہ حدیث کو دیکھا جائے گا۔ اگر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، ہم اس کو مانیں گے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کے حافظے میں کچھ کمی آ گئی تھی تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے۔ آپ نہیں جانتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابیہ کی بات کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ جب ان کے سامنے انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا اور جب گواہی اس عورت نے آ کے دی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حفظت نصیحت پتہ نہیں، اس کو اچھی طرح معاملہ یاد بھی ہے یا یہ بھول گئی ہے، میں اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حدیث جو صحابی رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں، اگر اس میں عقل کا دخل ہے، آپ اصطلاحی معنی میں کہیں کہ قیاس کا دخل ہے، قیاس اور عقل ایک چیز نہیں ہے، لیکن ہم عام زبان پہ اتر کے بات کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر اس میں عقل کا دخل ہے تو اسے پرکھا جائے گا کہ صحابی رضی اللہ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ قیاس کے مطابق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو اصل اللہ کی کتاب ہے جہاں سے حکم ثابت ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر حدیث ہے جہاں سے ثابت ہوتا ہے صحابی رضی اللہ عنہ کسی چیز میں تصریح کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اب بحث آ جاتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ، یہ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے۔ فقیہ صحابی اور غیر فقیہ صحابی دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وفات سے 3 سال پہلے نہ ارشاد فرماتے کہ آئندہ سے نماز میں جو صفیں میرے پیچھے ہوتی ہیں، بالکل قریب کی صفیں، ان میں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں جو میرے افعال اور میری چیزوں کو سمجھ سکتے ہوں، اور باقی لوگ پیچھے کھڑے ہوا کریں۔ خود ہی تفریق فرما دی تھی، اور یہ عقلاً بھی ہے۔ ایک ہی ماں باپ کے 3 بیٹے ہیں، کوئی کم عقل مند ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی سمجھتا ہے، کسی پہ کچھ غلبہ ہے، کسی پہ کچھ غلبہ ہے۔ اس سے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ نقل کا غلبہ ہے وہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بہرحال پیچھے ہیں جن پر عقل اور فقاہت کا غلبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے، پھر اٹھ کے وضو کیا اور نماز پڑھائی۔ اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حنبلی، یہ سب سعودی وغیرہ وغیرہ جتنے دنیا میں حنبلی ہیں، یہ سب یہی کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خود حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا بہتر ہے تاکہ وہ ائمہ کے اختلافات سے نکل جائے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف سے نکل جائے۔ اگر محض صحابی رضی اللہ عنہ کا قول حجت اور دلیل ہوتا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ پلٹ کے یہ نہ کہتے کہ چچا اگر بات ایسے ہی ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو گرم پانی سے وضو ہوگا ہی نہیں۔
اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ فقیہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ عدی بن حاتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمضان کی صبح کو کھانا کھا رہے ہیں، فرمایا کہ کیا بھی تم نے روزہ، ان کا اللہ کے رسول اللہ نے کہا ہے کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سیاہ دھاگے، سیاہ اور سفید دھاگے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں۔ تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے سیاہ اور سفید دونوں دھاگے لٹا کے رکھے ہوئے ہیں، تکیہ اوپر ہے، پھر میں اسے اٹھاتا ہوں تو وہ تو دھاگے ابھی تک اپنے جگہ پہ قائم ہیں، میں کھا رہا ہوں۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ من الفجر، فجر کے وقت جب آسمان پہ سیاہ اور سفید دھاریاں الگ ہو جائیں اس وقت تک روزہ رکھ سکتے ہو، اس کے بعد نہیں۔ اب یہ جو سمجھے تھے عدی رضی اللہ عنہ، کیا کہ یہی بات عمر رضی اللہ عنہ بھی سمجھے تھے؟ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کا فہم برابر نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ناقل حدیث ہونے میں، حدیث کی خدمت میں کوئی کلام نہیں، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے فقیہ نہیں تھے جتنے ابن مسعود، تو کیا ان سے تو خیر کیا تقابل کرنا ہے، رضی اللہ عنہ اور بھی بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ میں وہ فقیہ تھے، ان کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ صحابی رضی اللہ عنہ کے قول کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جہاں ہم قیاس سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے، یہ غور سے سننا چاہیے، جہاں ہم قیاس سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے، صحابی وہ فتویٰ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ کرے تو بھی اس کی بات ہم مانتے ہیں۔ اور صحابی رضی اللہ عنہ قیاس سے کام لے، اور قیاس سے کام لے کر وہ ایک پہلو کو اختیار کرے اور دوسرے پہلو کو اختیار کرے، اور دونوں فقیہ ہوں، دونوں بہت بڑے مفتی ہوں، دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم ہوں، اس کے باوجود دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں کس کے قول پر کیوں عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ دین، اور خاص طور پہ اس پہ حنفی فقہ، یہ ساری نقل پہ مبنی نہیں ہے۔ اگر نقل پہ مبنی ہوتی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے فقیہ قرار پاتے، اور ہماری اس فقہ حنفی میں حدیث کا غلبہ ہوتا۔ حنفیوں کے ہاں فقہ حنفی میں حدیث سے زیادہ عقل انسان کا غلبہ ہے، تہذیب کا غلبہ ہے، لغت کا غلبہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر کہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی متعدد مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو میرے مخدوم، آپ کا یہ فرمانا کہ میں عمل بھی کر لیتا ہوں صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پہ علی الاطلاق، ایبسلیوٹلی، کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں تو ایسے بھی مل جائیں گے جو اس کئی چیزوں کے قائل تھے، یہ ہم مثالیں آپ کو دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک خدا کی کتاب، اس کے بعد سنت، اس کے بعد صحابی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب وہ جو فتویٰ وہ دیتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں نہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، وہاں ایک ہی شرط رہ جاتی ہے کہ عقل میں بات آتی ہے، نہیں آتی ہماری چیز ہی ایسی عقل میں آ نہیں سکتی، ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے مقام کے آدمی ہیں، کچھ معمولی قربانیاں نہیں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، جن کے لیے آپ نے محبت کا اپنی زبان مبارک سے اظہار فرمایا۔ انہوں نے عربوں کے قاعدے اور قانون کے مطابق پیغام بھیجا۔ وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے لیے، وہ نہیں جانتے تھے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وازواجہ امہاتہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تک پیغام بھیجا کیونکہ والد تو وہ تھے نا،
تو انہوں نے کہا اسے کہو باز آ جائے ایسی باتوں سے، ایسی بات سے، میں نے کبھی دوبارہ سن لیا تو زندہ آگ میں ڈال دوں گا، جلا دوں گا میں اسے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق یہ بات۔ اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ قرآن کی اس آیت کو جانتے بوجھتے کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت سے جو کچھ باقی سمجھے تھے وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابی رضی اللہ عنہ ان معاملات میں بولیں جہاں پر عقل سے کوئی چیز حل نہیں کی جا سکتی، اور یہ نہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی ہم انہیں مانتے ہیں۔ ہم اتنی بڑی اتھارٹی اور ان کی ایتھینٹسٹی، ان کی بات کی، اس کی قدر کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورت کا حق مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، کر لو اس کو ثابت۔ اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، عقل انسانی کہتی ہے کہ حضرت 10 کیوں، 5 کیوں نہیں، 15 کیوں نہیں، 50 اور 100 کیوں نہیں؟ کچھ بھی نہیں، نقل ہے خالص۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس پہ اختلاف۔ آج جب کتابیں اتنی آسان ہو گئی ہیں تو اب تو چلو کوئی کہیں سے حوالہ نکالے گا، اس زمانے میں تو ایسی بات نہیں تھی نا، سب چپ کر گئے، سب نے کہا حضرت 10 ہے، 10 ہے۔ اس کی دوسری مثال آپ کو دیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی آدمی کوئی بات ایسی چیز کے متعلق کہہ دے جہاں پر قیاس کو دخل نہیں ہے، عقل انسانی کچھ فیصلہ نہیں کر سکتی، چپ ہو جاؤ۔ یہ ہم حنفیوں کا مسلک ہے، سوائے ابو الحسن کرخی کے رحمہ اللہ اور بعض حضرات جو حنفیوں کے 3 موقف ہیں اس سلسلے میں۔ اس سے آپ کا حضور والا یہ کہنا کہ جو بھی صحابی کا قول ہے اس پہ میں عمل کر لیتا ہوں، یہ باتیں کہاں تک پہنچائیں گی؟ یا آپ کا ایک جملہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرانے پہ اتنا صدقہ دیا کرتے تھے، صدقہ فطر اتنا ہوتا تھا، کوئی عقل کو دخل نہیں۔ 1 کلو کو 1 کلو کیوں مانا ہے کوئی عقل؟ کچھ بھی نہیں۔ عقل کیسے ثابت کرے گی کہ 1 کلو 1 کلو ہوتا ہے، 2 کلو 2 کلو ہوتا ہے، 3 کلو 3 کلو ہوتا ہے؟ کیا اس میں عقل کی باتیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پیمانہ رائج تھا، اس صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیا، ہم نے کہا حضرت آپ نے سچ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب پیمانے کا تغیر کہ کتنا ہوتا تھا، یہ تو بہت آسان بات ہے۔ روپیہ جو حیدرآبادیوں کا تھا اور جو روپیہ دلی اور لکھنؤ کا، دونوں میں فرق تھا۔ یہ حیدرآبادی پوچھے اپنے بڑوں سے کہ کیا فرق تھا تو وہ بتا دیں گے۔ 18 چھٹانک کا سیر ہوتا تھا اکبری دور میں، اب سیر 16 چھٹانک کا رہ گیا۔ تو جس زمانے میں جو پیمانہ ہے اسے تسلیم کرنا ہے، اس میں عقل کے ہونے نہ ہونے کا کیا دخل ہے؟ اور نصف جب آپ سیر کا کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو 18 مانتا ہے وہ 9 پہ آ جائے گا، اور جو 16 مانتا ہے وہ 8 پہ آ جائے گا۔ کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جہاں صحابی رضی اللہ عنہ بغیر کسی وضاحت کے کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور اس میں قیاس کو دخل نہیں ہے، ہم محض ان کے قول پہ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اور اگر قیاس کو دخل ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں قیاس کس نے کیا ہے۔ اگر 2 صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا اور دونوں فقیہ ہیں اور دونوں بہت بڑے آدمی ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے۔ اور یہ کام اتنا بڑا آدمی ہے، ہائر اتھارٹیز میں اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ مجتہد منتصب کا مقام ہے، اور مجتہد منتصب کوئی چھوٹا موٹا عالم دین نہیں ہوتا۔ ابو داؤد جو حدیث کے بادشاہ ہیں، حافظ ہیں، ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ مجتہد منتصب الی احمد، وہ مجتہد بھی ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان کا انتساب بھی ہوتا ہے۔
اسی کیسے ممکن ہے؟ صحابی کا قول قرآن سے ٹکرا رہا ہے، کیسے فتویٰ دے؟ صحابی کا قول حدیث سے کیسے فتویٰ دے؟ صحابی کا قول اور قیاس کو دخل نہیں ہے، اس کے خلاف کیسے چلیں؟ اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، نہ آئے، کسی بھی وجہ سے نہ آئے، لیکن قول اس کا پکا ہے، اور اگر وہ قیاس کے خلاف ہے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کہا ہے اور کس طرح کہا۔ اور پھر آ گئے تابعین، تو تابعین کا کیا؟ تابعین رحمہم اللہ میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تابعین کا جب مسئلہ آئے گا تو زاحمناہم، ہم تابعین کے راستے میں بیٹھ جائیں گے، میں خود بات کر لوں گا، فہم رجال ونحن رجال، اگر وہ مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں۔ اتنی بات کے بعد اس گفتگو کا دوسرا مرحلہ آپ دیکھیں جو کتابوں سے متعلق ہے، اور تیسرا مرحلہ پھر آپ سے عرض کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کشف الاسرار، فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اصول کی کتاب ہے، اور اس پہ امام علاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تالیف ہے ان کی کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوی، بزدوی کی کتاب کی اس کی تشریحات ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بخاری رحمہ اللہ اپنے زمانے میں حنفیہ کے ائمہ میں سے تھے۔ وہ اس بات کو تفصیل سے ذرا سا لکھتے ہیں۔ اس سے بھی پہلے حنفیوں کی ایک اور کتاب کو دیکھیے، انہوں نے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مدارج کا ذکر کیا ہے، یا بزدوی کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ بزدوی کی عبارت مختصر سی ہے۔ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے، فی تقلید الصحابی، صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے پر عمل کرنا، ثلاث روایات، تین مختلف آراء ہیں، تین روایتیں ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں۔ ایک روایت میں ان کے شاگردوں نے ان سے نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ تقلید ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی واجب ہے، اور ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول کو قیاس پر مقدم جانتے ہیں، قیاس پیچھے رہ جائے گا، صحابی رضی اللہ عنہ کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ تقلید ان کی واجب نہیں ہے جب تک کہ ان کی بات قیاس کے مطابق نہ ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو ابھی ہم نے کہی ہے، وَإِلَيْهِ مَالَ ابو الحسن، اور اس چیز پر فتویٰ دیا ہے ابو الحسن کرخی نے اور ان کی جماعت نے۔ کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سارے لوگ تھے انہوں نے، یہ ابو بکر جساس رازی وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ میں حقیقتاً وہ امام یوسف رحمۃ اللہ سے کوئی کم تھوڑے ہی تھے، سوائے اس کے کہ تقویٰ اور زہد ان پہ غالب آ گیا تھا، اور تنہائی ان کے آخری عمر میں ان پہ بہت غالب آ گئی تھی، وگرنہ ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ کرخی کہتے تھے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کے قول کے باوجود ہم سوچیں گے، عقل اور قیاس سے کام لیں گے، وہ کہاں پہ ٹھہرتا ہے ان کا مقام، جا کے صحابی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ جا کے پھر فیصلہ کریں گے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ فقہاء کی تقلید کی جائے، من الصحابہ، صحابہ رضی اللہ عنہ میں جو صحابی فقیہ ہیں ان کی بات مانی جائے گی، اور ان کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی ایک صحابی ہے جو فقیہ ہے، وہ وہی بات کہہ رہا ہے، اور دوسرا صحابی ہے جو فقیہ نہیں ہے، تو جو فقیہ ہے، جو سمجھدار ہے، دین کو سمجھنے والا ہے، اس کی بات مانی جائے گی، اس کی بات چھوڑ دی جائے گی۔ ان کی تقلید نہیں ہے اور ان کی تقلید ہے۔ یہ تو مزہ آیا اس وقت جب امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے،
تو انہوں نے کہا حضرت آپ رفع یدین نہیں کرتے نماز میں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا ہم نہیں کرتے. ان کا ہم تو کرتے ہیں. فرمایا اچھا. انہوں نے کہا مجھ سے میرے استاد نے روایت بیان کی، ان سے نافع نے، اور نافع نے عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے. حضرت امام نے فرمایا کہ مجھ سے حماد نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، اور ان سے ابراہیم نخعی سے اسود علقمہ انہوں نے، اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. انہوں نے کہا کن کا نام لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا نام لے رہا ہوں کہ میرے استاد حماد تھے اور آپ کے استاد ان سے کم فقیہ تھے، اور انہوں نے سنا تھا ابراہیم نخعی سے، اور ابراہیم نخعی کے مقابلے میں آپ کے جو دادا استاد بنتے ہیں وہ بھی کم تھے. اور اسود علقمہ اور ان لوگوں کا مقام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا صحابیت کا شرف ہے، اس لیے مجھے کہنے سے ذرا سی جھجک محسوس ہوتی ہے، وگرنہ کہاں اسود اور علقمہ اور کہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور ابن مسعود تو ابن مسعود تھے. ہم کبھی پڑھتے ہیں اسے تو خیال آتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ پہ کثرت نفسی غالب تھی، لیکن اگر وہ کہہ دیتے کہ اوزاعی سے کہ اوزاعی آپ کا کیا مقام ہے اور میرا کیا مقام ہے، تو بالکل ذرہ بھر مبالغہ نہ ہوتا. فقیہ اور غیر فقیہ میں یہ فرق پڑتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ تیسری چیز وہ ہے کہ جب تک فقیہ نہیں ہوگا وَإِلَيْهِ مَالَ ابو سعید البردی. ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اکثر اصحاب ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بہت سے دوست اس طرف گئے ہیں. یہ انہوں نے حنفیہ کے اصول بیان کیے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو قول آ جائے گا تو اس میں ہم کیا رویہ اختیار کریں گے. یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے جو آپ نے حضرت ارشاد فرمائی. آپ اس کو ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے سر میں درد ہو رہا ہے، تو گھر والے کہتے ہیں فلاں گولی کھا لو، اور جب وہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے فوری طور پہ اٹھاؤ اور ہاسپٹل لے چلو. کہیں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، زندگی موت کا مسئلہ بن سکتا ہے، جلدی کرو. اب کوئی تیسرا آدمی کہے کہ سر درد پہ کیا اتنی پڑی ہوئی ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ سر درد ہے تو گولی کھا لو، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ اسپتال لے چلو، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دوسری کتاب آپ دیکھیں، صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پہ عمل کرنا. کہتے ہیں ورد عن الامام ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آخذ بکتاب اللہ، میں ہمیشہ اللہ کی کتاب پہ فتویٰ دیتا ہوں. فإن لم اجد، اور خدا کی کتاب میں کوئی فتویٰ اگر مجھے نہ ملے، فبسنت رسول اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں. فإن لم اجد فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ، اور اگر کوئی فتویٰ پیش آ جائے نہ خدا کی کتاب میں اس کا حل ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی حل ہمیں ملے، اخذت بقول الصحابہ، میں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا قول لے لیتا ہوں. آخذ بقول من شئت منہم، اور ان میں سے جو بھی آدمی جس نے جو کچھ کہا ہے میں اس پر غور کرتا ہوں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے غور میں ان سے کوئی مسئلہ فتویٰ لے کے میں چھوڑ دیتا ہوں جس کو چاہوں. صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جس کے فتوے کو میں چاہوں لے لیتا ہوں، جس کے فتوے کو میں چاہوں چھوڑ دیتا ہوں. یہ ہے اجتہاد. کتاب، سنت، صحابہ رضی اللہ عنہ. یہ ہے وہ غلطی کہ میں کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے آدمی کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی جب بات آ جاتی ہے تو میں ان سے باہر نہیں نکلتا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر صحابی رضی اللہ عنہ کا قول لے لوں. کسی کا لے لیتے ہیں، کسی کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی تشریح بھی آگے آ رہی. اور میں ولا اخرج من قولہم الی قول غیرہم، میں ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے سے کبھی باہر نہیں نکلتا. فاذا انتهى الامر الی ابراہیم النخعی، اور جب بات صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی پیچھے اگلے طبقے میں آ جاتی ہے، جیسے ابراہیم نخعی ایک، و شعبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے،
دو شابی اتنے بڑے آدمی تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن انہیں دیکھا کہ وہ بیان کر رہے تھے کسی غزوے کی تفصیلات، تو ابن عمر نے کہا میں اس غزوے میں شریک رہا ہوں، لیکن اس کا غضب کا حافظہ دیکھو، اس کا کمال دیکھو، یہ اگر میرے ساتھ اس وقت ہوتا تو اس سے زیادہ یہ بیان نہیں کر سکتا تھا جتنا کہ میں بیان کر سکتا ہوں، مجھ سے بڑھ کے بیان اس کا ہے، حالانکہ یہ نہیں تھا۔ فرمایا جب بات آ جائے ابراہیم نخعی تک، شعبی تک، اور ابن سیرین جو تعبیر کے امام ہیں، والحسن اور حسن بصری تک بات آ جائے، عطا بن ابی رباح، یہ عطا بن ابی رباح وہ ہیں جنہوں نے 20 سال 30 سال بیت اللہ کی چابی ان کے پاس رہی ہے، 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ان کی روایات ہیں۔ عطا کوئی معمولی آدمی ہے، عطا کہتے تھے میں مکہ پڑھنے آیا اور میں نوکری تھی تو اور نوکری کرتا تھا، اور نیند کے لیے میں بیت اللہ کا دروازہ کھولتا تھا، اندر بستر بچھا ہوا تھا، میں سو جاتا تھا۔ 20 یا 30 یا 40 سال بیت اللہ ان کی سونے کا مقام رہا ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب انہیں دیکھا حدیث بیان کرتے ہوئے تو انہوں نے پوچھا شادی، ان کا نہیں ہوئی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی کی شادی ان سے کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پڑھے تھے، عطا بن ابی رباح، بہت بڑے آدمی تھے عطا۔ انہوں نے کہا جب بات آ جائے عطا پہ، جب بات آ جائے حسن بصری پہ، وسعید ابن المسیب اور سعید رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے، وعدد رجالا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پھر گننے شروع کیے تابعی، یہ بھی ثم قال، پھر فرمایا ہؤلاء قوم، یہ ایسی قوم تھی اجتہدوا جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد اجتہاد کیا ہے، فاجتہد کما اجتہدوا، میں بھی ایسے ہی اجتہاد کرتا ہوں جیسے انہوں نے کیا ہے، او قال، یا فرمایا ہم رجال ونحن رجال، اگر وہ مرد تھے خدا کے دین میں تو ہم بھی مرد ہیں، ہم ان سے کم تھوڑے ہی ہیں۔ اور عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ سمیت ابا حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ اذا جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو جائے نا تو سر آنکھوں میں، وَإِذَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ، اور جب ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی سے کوئی فتویٰ ثابت ہو جائے، نختار من قولہم، تو ہم اسی کے مطابق فتویٰ دیں گے، فَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ، اور جب بات تابعین تک پہنچ جائے، زَاحَمْنَاهُمْ، ہم ان کا راستہ روکیں گے، ہم انہیں پیچھے ہٹائیں گے کہ حضرت فتویٰ یہ نہیں ہے، یہ ہے، جو آپ سمجھیں وہ نہیں ہے، جو میں سمجھاؤں یہ ہے۔ فضیل ابن عیاض نے کہا کہ کانا ابو حنیفہ فقیہا معروفا بالفقہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو تھے یہ فقیہ تھے، فقہ میں بہت معروف ہستی، مشہورا بالورع، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تقوی ضرب المثل تھا۔ فقیہ اس کا نام نہیں ہے کہ وہ 200-400 مسائل کو یاد کر لے، فقیہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ دنیا میں جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی گہری سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کیوں نہیں ایسے ہوتا کہ لوگ جائیں خدا کے دین کو پڑھیں، کچھ لوگ لیتفقہوا فی الدین، واپس آئیں اپنی قوم میں، دین کی گہری سمجھ لے کر، اور انہیں سمجھائیں اپنی قوم کو کہ یہ کام نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے فقیہ اور مفتی اگر صحیح معنی میں ہو، وہ خدا کا نائب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مفتی کو خود عقل کرنی چاہیے، 66 مفتی 100 میں سے جہنم میں جائیں گے اور 33 جنت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثلثین، 2 ثلث، 1/3 یہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور 1/3 جنت میں جائے گا۔ اتنا بڑا منصب ہے یہ، اس لیے کہ فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ یستفتونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ چاہتے ہیں اور خواتین کے مسائل میں، قل اللہ یفتیکم، انہیں کہیے اللہ فتویٰ دیتا ہے، فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔
اس لیے وہ کہتے ہیں کہ واسع المال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے فقیہ اور اتنے متقی انسان ہی نہیں تھے، اللہ نے پیسہ بھی بہت دیا تھا. صبوراً اللہ تعلیم العلم باللیل والنہار، رات اور دن ان کا علم میں گزرتا تھا. بادشاہ تھے علم کے بابا. کثیر الصمت، عام طور پہ خاموش رہتے تھے. حاربا من مال السلطان، حکومت کے مال سے بھاگتے تھے، کبھی حکومت سے کوئی وظیفہ کوئی عہدہ کچھ نہیں لیا. وَكَانَ اِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ مسئلہ، اور جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا، فیہا حدیث صحیح، اور اس میں کوئی صحیح حدیث بھی ان کے پاس پہنچ جاتی تھی تو ہمیشہ اس کے پیچھے چلتے تھے. وَإِنْ كَانَ فِيهَا قَوْلٌ عَنِ الصَّحَابَہ، اور کوئی صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی قول مل جاتا تھا. وَالتابعین، اور تابعین رحمہم اللہ میں سے بھی کسی کو کوئی فتویٰ مل جاتا تھا تو وہ اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے. اور اگر نہیں ہوتا تھا تابعین سے بھی کوئی قول تو پھر اس کے بعد وہ قیاس سے کام لیتے تھے. تابعین میں قول ملنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا قول جو ان کی خود اجتہاد سمجھ ان ساری چیزوں پہ پورا اترتا شرائط پہ، وہ اس کے مطابق دے دیتے تھے. وَمِن ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ لَنَا، اور اس بحث سے معلوم ہو گیا ہمیں کہ صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پر فتویٰ دینا فی المرتبۃ الثالثہ، یہ تیسرا درجہ ہے. پہلا کتاب، دوسری سنت، اور یہ تیسرے. من اصول المذہب الحنفی، حنفی فقہ کے مطابق، بعد القرآن الکریم و سنت الشریفہ، قرآن کریم اور سنت شریفہ سنت مبارکہ کے بعد. وقد لخص صاحب المنار، اور صاحب منار نے اس کی تلخیص کی ہے. اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک کو بیان کیا. اور ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے تقلید الصحابی واجب، صحابی رضی اللہ عنہ کی تقلید واجب ہے. یترک القیاس بہی، قیاس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، ہم قیاس کی نہیں مانیں گے. الاحتمال السماع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ عین ممکن ہے صحابی جو فتویٰ دے رہے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اصل میں سنا ہو، اور پھر انہوں نے 3-4 اس کی مثالیں دی ہیں. وہ مثالیں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصول میں نقل کی ہیں، اور امام سرخسی رحمۃ اللہ جو اصول میں لکھا ہے کمال کی چیز لکھی ہے. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، دوسرا جز ہے اس کا، اصول سرخسی. اور یہ اصول میں حنفی فقہ کے جو اصول ہیں ان میں کمال کی کتاب سمجھی جاتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو جب فتوے کی اجازت دیتے ہیں تو ان کتابوں کا بھی ایک اعتبار سے امتحان لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز میں کیا لکھا ہے. تحریر فرماتے ہیں ولا خلاف بین اصحابنا المتقدمین والمتاخرین، حنفی فقہ میں جو پچھلے گزرے اور جو آگے کے حضرات ہیں کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قول واحد من الصحابۃ حجت، کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اگر فتویٰ دے دیں، صرف ایک کا فتویٰ میں مل جائے، ہم قیاس اور باقی چیزوں کو پیچھے ڈال دیں گے، ان کے فتوے پہ فتویٰ دیں گے. لیکن وہ جو فتویٰ ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر قیاس کام نہ کرے. وَذَلِكَ نَحْوَ الْمَقَادِيرِ الَّتِي لَا تُعْرَفُ بِالرَّأْيِ، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، جیسے کہ ناپ تول کے پیمانے ہیں. یہ بھی ہم نے آپ سے عرض کیا تھا نا، تو کہتے ہیں کسی بھی زمانے کا ناپ تول کے جو پیمانے ہیں سو ہیں. اب اگلے زمانے میں آ کے کہنا کہ نہیں یہ اتنا نہیں، اتنا ہونا چاہیے تھا، اور کچھ بھی نہیں بھئی، جو اس زمانے میں تھا سو تھا. فَإِنَّا أَخَذْنَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ، اس کی ایک مثال ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ بحث تھی کہ شادی کے وقت حق مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے. تو پتہ چلا کہ علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حق مہر مقرر کرنے پہ ارشاد فرمایا تھا کہ 10 دراہم 10 درہم ہوں گے. 10 درہم سے کم عورت پہ کا حق مہر نہیں رکھا جا سکتا. بغیر حق مہر کے یا 10 درہم سے کم پہ نکاح ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن
وہ جو ادائیگی شوہر کے ذمے باقی رہے گی وہ 10 درہم سے کم نہیں مانی جا سکتی۔ وَأَخَذْنَا بِقَوْلِ انس، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 10 درہم، یہ اب نکال لیں گے کیونکہ اب تو کتابیں شائع ہو گئی نا زیادہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایام کے مسئلے میں کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں، کوئی خاتون اس سے کم بھی نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑھ بھی نہیں سکتی۔ اب یہ جو ہے نا یہ دنوں کی گنتی، یہ انس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اس پہ احناف نے فتویٰ دیا، اس لیے کہ قیاس اور عقل کا کچھ تقاضا نہیں ہے۔ اور عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ ولادت کے بعد 40 یومن 40 دن ہیں زیادہ سے زیادہ، 41واں دن آ گیا تو ناپاکی ختم ہو گئی۔ اس میں اب عقل کیا کام کرے؟ کچھ بھی نہیں۔ وبقول عائشہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول جب ہمیں ملا تو ہم نے اسی پہ فتویٰ دیا، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچہ 2 سال سے زیادہ مدت نہیں گزار سکتا۔ وَهَذَا لِأَنَّ أَحَدًا، اس کی وجہ یہ ہے، یہ 4 مثالیں دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات کو دلیل اور حجت کے طور پہ مان لینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں جھوٹے فتوے دیتے تھے، اور یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے متعلق یہ کہیں کہ وہ فتویٰ لاپرواہی سے دیتے تھے، جھوٹ سے دیتے تھے، کیونکہ دین کا طریقہ وہ ہے جو نص سے ثابت ہو، یا کتاب اللہ سے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انما انتقل الینا بروایاتہم، انہوں نے یہ جو فتوے دیے ہیں جہاں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ فتوے انہوں نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہی دیے ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو اب 2 ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو صحابی خود معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر اس نے سنا ہے اور تصریح نہیں کر رہا۔ تو کہتے ہیں سنا ہے، بات مختصر کر رہے ہیں، زیادہ تفصیل سے نہیں کر رہے۔ اور دوسری صورت میں اگر جھوٹ بولیں فی حمل قولہم علی الکذب، اگر ہم یہ کہیں کہ جھوٹ اور باطل ہے تو اس سے یہ ضروری پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب فاسق تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی روایات باطل قرار پائیں گی۔ یہ ہے وہ چیز۔ اس لیے ہر صحابی رضی اللہ عنہ کا قول کہاں سے مان لیا جائے گا؟ ہر صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پہ کوئی عمل کر لیا جائے گا جب تک کہ وہ فقیہ نہ ہو، جب تک کہ وہ دین کو سمجھنے والا نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول پہ عمل ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم آپ کو اس کی مثالیں دیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارا گروہ موجود ہے، اس کے باوجود کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ ان کی روایات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر روایت کو ہر آدمی اپنے عمل میں لے آئے۔ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا یا کوفہ میں زلزلہ آیا، یہ جتنی روایات ہیں یہ آپ کو سب خلافیات بہقی میں مل جائیں گی۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا سنن کبریٰ میں مل جائیں گی۔ وہ لائے ہیں اس روایت کو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زلزلے پہ نماز پڑھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو نماز پڑھی ہے اس میں انہوں نے پہلی رکعت میں 5 رکوع کیے ہیں۔ 1 رکوع کیا، پھر اٹھے، پھر دوسرا رکوع کیا، پھر اٹھے، پھر تیسرا رکوع، 5 مرتبہ رکوع میں جھکے ہیں۔ پھر 5ویں رکوع سے جب وہ کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے 2 رکعت، پہلی رکعت پوری کی 2 سجدوں کے ساتھ، اور پھر دوسری رکعت جیسے کہ عام طور پہ پڑھا کرتے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ جو 5 رکوع کیے ہیں، کیا ایسی نماز کسی اور نے پڑھی ہے؟ کتنی صورتیں اب بن گئی؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ اپنی مرضی سے پڑھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عبادت وہ اوپر سے ہی لیتے تھے، نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین ممکن ہے کسی مقام پہ دیکھا ہو،
امیر المومنین رضی اللہ نے خود اجتہاد فرمایا ہے. جیسے وہ ہمیشہ 4 تکبیرات کہتے تھے، اور جب بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا جنازہ آتا تھا تو تیسری تکبیر کے بعد اس کے لیے دعا مانگتے تھے، چوتھی کے بعد، 5ویں کے بعد، حتیٰ کہ 9 تکبیرات تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہیں ہر دعا، اور 10ویں تکبیر کہہ کے پھر سلام پھیرا. اس کے متعلق تو خیر احادیث بھی مل جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد تکبیرات کہی ہیں کسی کی عزت اور احترام میں. لیکن یہ جو 5 رکوع کیے ہیں، اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور زلزلہ آنے پہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ایک پہلی رکعت میں 5 مرتبہ رکوع اور 2 مرتبہ سجدہ کرتا ہے، اور دوسری رکعت معمول کے مطابق پڑھتا ہے، تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ سنت ہے؟ کون ہوا ہے قائل اس کا امت میں؟ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی نماز سب کے سامنے دی، کس نے تقلید کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ؟ سو ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ نماز پڑھی، یا تو انہوں نے اجتہاد کیا، اللہ کی عظمت رکوع میں ہے، خدا کی عظمت کا بار بار اعتراف کرنے کے لیے، اور ان کا یہ اجتہاد ان کی ذات تک ختم ہو گیا، کسی نے پیروی نہیں کی. اور یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ امیر المومنین نے کسی موقع پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اس حالت میں، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو آگے نہیں کیا، لہٰذا بات انہوں نے ذاتی طور پہ عمل کر لیا، باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ ان کے زمانے میں بھی زلزلے آتے رہے. دوسری مثال آپ کو اس کی دیں. آپ کو اور ہمیں سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شبہ کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے، اور دنیا کے ہر قانون میں یہی ہے کہ شبہ جو ہے آ جائے تو حد کو ساقط کر دیتا ہے. اس کی تو تشریح کی ضرورت نہیں، یا ہم نہیں کر رہے. شبہ ایک چیز کا پڑ گیا، حد ساقط ہو گئی. ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملکیت کا شبہ پڑ گیا، حد ساقط ہو گئی. ملکیت کا شبہ پڑ گیا، حد ساقط ہو گئی. ایک جگہ جہاد کا معرکہ ہوا، باندیاں، خواتین، سب معاملہ، تقسیم باقی تھی، اور ایک فوجی نے کسی خاتون سے تعلق کو قائم کر لیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حد جاری فرمائی اس پہ، حالانکہ پورے قوی امکانات اس بات کے تھے کہ جب مال کی تقسیم ہوتی تو وہ اسی کے حق میں چلی جاتی. شبہ تھا نا، امکانات تھے نا، اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا فائدہ ملزم کو نہیں دیا اور حد جاری فرمائی. یہ 2-3 واقعات آپ سنیں، پھر دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہوا یہ کہ خاتون، یعنی اصول کی بات یہ ہے کہ جب کسی غلام کو خریدتے تھے تو غلام کی ساری چیزیں مالک کی ہو جاتی تھیں. مثلا غلام کے پاس 1 کپ ہے، مثلا غلام کے پاس 5 کتابیں ہیں، تو مالک جب اسے خریدتا تھا تو ساری چیزیں غلام کی، مالک ہی کی چیزیں سمجھی جاتی تھی. ایک آدمی نے نکاح کیا، اس کی ایک باندی تھی. وہ جو لڑکی تھی
اس کی پہلے سے ملکیت میں ایک باندی موجود تھی. شادی کے بعد اس کے شوہر نے اس سے تعلق قائم کر لیا. جب تعلق قائم کر لیا تو یہ معاملہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فقہا کا خیال ہے کہ قیاس کیا کہ اچھا اس آدمی نے کیوں یہ تعلق قائم کیا. پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ غلام کی ساری چیزیں مالک کی ہو جاتی ہیں، تو اس نے یہ سمجھا کہ بیوی کی ساری چیزیں بھی میری ہیں، لہٰذا یہ باندی بھی میری ہے، مجھے تعلق قائم میں کوئی حرج نہیں. شبہ اسے اس پہ پیدا ہو گیا نا غلام پہ قیاس کر کے، تو قیاس کی وجہ سے چونکہ اس نے یہ حرکت کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچا تو انہوں نے اس کو فائدہ دیا اس شبے کا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جاؤ اللہ سے ڈرو، پردہ ڈالو، ایسی باتیں نہیں کرتے، جاؤ، چھوڑ دیا، حد ساکت کر دی. اور یہی واقعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پیش آیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بلایا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوری حد جاری کی اس پہ، اور فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چلا کہ آئندہ کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو میں اس کے ساتھ بھی یہی کروں گا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے اس آدمی کے ساتھ کیا. تو کسی نے عرض کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہ جو شبہ پڑتا تھا نا حد کا، اس کا کریڈٹ اسے نہیں دیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ابن مسعود تو اس کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، انہوں نے تو فلاں فلاں موقع پہ کہا تھا کہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ رکھے اور یہ وہ. انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے زمانے کے حالات کا پتہ نہیں تھا، اور ہمارے زمانے میں یہ فحاشی ایسی پھیل گئی ہے کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہاں اتنا سفر کرتے تھے جتنا میں کرتا ہوں. دیکھا آپ نے، قیاس وہاں بھی ہے، قیاس یہاں بھی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قیاس کا نفع نہیں دیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیا. دو صحابی رضی اللہ عنہ، دونوں کے پاس شرعی دلائل، کس کا کس وقت کیا حکم ماننا چاہیے یہ فیصلہ کرتا ہے امام وقت، یہ فیصلہ کرتا ہے مجتہد، یہ فیصلہ کرتا ہے اس وقت کا جو مفتی اعظم کوئی ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کس چیز پر عمل ہونا چاہیے. اس لیے پچھلوں کی تو بات نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر ہمارے زمانے میں کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں کے علاوہ یہ کہتے کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں جو بھی امام ہے، جو بھی اجتہاد کے درجے پہ فائز ہے، اسے چاہیے کہ حالات حاضرہ پر غور کر کے مناسب فیصلہ کرے. چاہے تو ابن مسعود کے قول کو لے لے، اور چاہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول لے لے. دونوں فقیہ تھے اور دونوں بہت بڑے دین کے سمجھدار لوگ تھے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس صحابی رضی اللہ عنہ کا قول مجھے مل جائے میں عمل کر لوں. اگر اس طرح ہونے لگے تو آپ خود سوچیں شراب کا کیا بنے، اور یہ جو حرکت ہے اس کا کیا بنے. اور یہ اگر جائز سمجھ کر کرنے لگ جائے تو کفر تک پہنچے گا کہ کہاں تک پہنچے گا. ہم ایک اور اس کی مثال آپ کو دیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ بہت شدید مخالف تھے اس کے کہ کسی بھی جانور کو اس کے جنسی حقوق سے محروم کر دیا جائے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ اگر ہم ایسے کر لیں تو یہ جو دمبا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ان کا گوشت مزید لذیذ ہو جاتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صاف منع کر دیا، ان کا میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ جو کبھی کبھی ہمارے یہاں ریکارڈنگ میں آتا ہے نا کہ ہے یہ جائز، لیکن ہم اپنے طور پہ اسے صحیح نہیں سمجھتے. اس کی اصل یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کا قول ہے کہ انہیں آزادی کیوں نہیں دی جاتی. بھئی انہیں بھی آزادی ملنی چاہیے. مصنوعی تولید یہ فتوے کے اعتبار سے جائز ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کی اجازت نہیں دے دیتے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے لیا ہے؟ کسی نے نہیں لیا.
ایک اور مثال آپ کو اس کی دیں، جانوروں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا، معاذ اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا واقعہ ہو گیا تھا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس پہ سخت تعزیر نافذ کی تھی اور فرمایا تھا کہ اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت جلا دو، اور فرمایا تھا کہ جانور جس قیمت کا ہے، اس حرکت کے، اس کرتوت کے کرنے والے کو کہو کہ یہ پیسہ ادا کرے جانور کے مالک کو، کیونکہ جانور کو تو اب جلا دینا تھا نا ذبح کر کے، تو نقصان ہو گیا نا مالک کا۔ فرمایا اتنے پیسے یہ ادھر ادا کرے، اور جلانے کا حکم دیا، گوشت غریبوں تک میں نے بانٹنے دیا، زندہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ برائی کا سمبل سارے معاشرے میں پھرتا، لوگ کہتے تھے یہ وہ جانور ہے، یہ وہ جانور ہے، تو ذہنیت خراب ہوتی ہے۔ اور گوشت اس لیے تقسیم کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ اگر گوشت تقسیم ہوتا تو کھانے میں کراہت ہوتی، لوگ نہ کھاتے، اسے نفرت کرتے، حالانکہ گوشت کون سا حرام ہو گیا تھا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ میں تو اس شخص کو قتل کر دوں۔ اب آپ فرمائیے، قتل یہ بلا شبہ غلط حرکت، ناجائز، سب کچھ جو بھی آپ کہیں ہے صحیح، لیکن قتل کا فتویٰ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے دیا ہے، اس لیے ہر صحابی کے قول پہ عمل کر لیا جائے تو کیا اس کی شرعاً سزا مقرر کی جا سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیں؟ امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ آپ خود سوچیں، جانور تو جانور رہے، انسانوں میں بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے انسانوں کے ساتھ تو بھی قتل تو سزا نہیں ہے نا، وہ تو شادی شدہ اور وہ تو اگلے قصے ہیں بات کے، ورنہ عام عمومی حالت میں قتل کا فتویٰ کون دے سکتا ہے؟ اس حرکت کسی نے نہیں دیا۔ یہ تیسرا اس سوال کے جواب کا حصہ ہے۔ معتوہ کی طلاق، ایک تو ہے کامل پاگل ہو جائے، پاگلوں جیسی حرکتیں، مصنوعی اور بناوٹی نہیں ہے، بس پاگل ہو گیا، اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے خود بخود ہی۔ ایک ہے جس پہ کبھی کبھی دورے پڑتے ہیں، پاگل پن کا دورہ پڑا 10 دن کے لیے، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر پڑا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ جس کے ساتھ ایسے ہو جائے، اگر اس نے طلاق اس طرح سے دی ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر اس کی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے دماغ پر جنون کا غلبہ ہوا ہے وقتی طور پہ۔ لیکن جب وہ طلاق دیتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ کون سی پاگل پنا، اتنا کون سا ہے کہ بیوی کا پتہ ہو اسے ہی طلاق دینی ہے تو اسے کہ میں نے طلاق دی؟ بستر کو کیوں نہیں کہہ دیتا؟ کسی دن دیوار کو کہہ دے، کسی دن کسی کپ کو کہہ دے، کسی دن چھت کو کہہ دے کہ میں نے طلاق دی، تو کوئی ماننے سننے کی بات ہے کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ وہ خاص طور پہ اگر بیوی کو چن کے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا پہچانتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صاف فتویٰ دیا کہ طلاق ہوگی۔ کون فتویٰ دے سکتا ہے اب؟ اور آخری بات کہتے ہیں، یہ تیسرا حصہ اس جواب کا، یہ آسان نہیں ہے کہ ہم ہر صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پہ عمل کر لیں گے۔ آپ کے ہاں خود حنفیہ میں، خود حنفی فقہا مالی جرمانے کو جائز قرار نہیں دیتے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک وجہ سے جائز ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں، ایک جگہ ریکارڈ کرا دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مالی طور پہ جرمانہ کرتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اس فعل کو، اس بات کو، اس اصول کو، قاعدے کو، حالانکہ خلافت راشدہ کا فیصلہ ہے، نہیں مانا۔ قصہ یوں ہوا کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں کو گرفتار کر کے خط لکھ بھیجا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے میرا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا ہے،
تو یہ ڈاکہ ہے، آپ ان کے ہاتھ کاٹ دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور تفتیش کی، فرمایا کیوں اونٹ ذبح کیا؟ ان کا حضرت بھوک تھی، مر رہے تھے۔ کتنے پیسے؟ چند ایک سوالات۔ تمہیں کتنی اجرت ملتی ہے؟ ان کا اتنی اجرت ملتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معمولی سی تحقیق، اس کے بعد فرمایا کہ لکھا حاتب جتنا ہی تم انہیں کم اجرت دیتے ہو اور جتنا زیادہ ان سے کام لیتے ہو، اگر تم بدری صحابی نہ ہوتے رضی اللہ عنہ تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دیتا، تمہارا ہاتھ کٹوا دیتا۔ تم ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، اجرت بڑھاؤ، اور یہ جو تم نے میرے پاس شکایت لکھ کے بھیجی ہے، تمہارا اونٹ ذبح انہوں نے کیا ہے، یہ بھوکے تھے، اس اونٹ کی جتنی مارکیٹ میں قیمت ہے اتنے اپنے جیب سے پیسے نکالو اور ان غریبوں میں تقسیم کرو۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مالی جرمانہ کیا ہے۔ یہ مالی جرمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور آپ نے فرمایا زکوٰۃ، اس نے کہا نہیں دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مالی جرمانہ عائد کر دیا تھا، فرمایا تھا زکوٰۃ دو، تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر میں تم سے خود نبٹ لوں گا۔ زکوٰۃ کے جتنے پیسے بنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی جرمان۔ اس کے باوجود ہم حنفیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بات وہ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ لا یحل لامرئ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا پیسہ کوئی لے سکے، لوگوں کے پیسے لینا بالکل جائز نہیں ہے، الا بطیب نفسی، جب تک کہ دینے والا اپنی خوشی سے پیسے نہ دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ اصل ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی جرمانے ارشاد فرمایا وہ سب کے سب نفل ہیں یا سزا ہیں، یا ہم کچھ بھی اس کی توجیہ کریں گے، یہ نہیں ہے کہ اصل کو ختم کر دیں۔ اصل یہ ہے کہ ٹیکس نہیں ہوگا، جرمانہ نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی کل کو اٹھتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس کو مالی جرمانہ، حاتب بن بلتہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ ذبح بھی ہوا اور الٹا جرمانہ ہو گیا کہ بھئی اتنے پیسے تم اور بھی نکالو اور ان میں تقسیم کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، کسی بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کسی کا بھی قول لے لیا جائے تو یہ پھر دین نہیں رہے گا بھیا، یہ کھیل تماشا بن جائے گا۔ اس لیے جو دو فکرے آپ سے عرض کیے تھے نا، کہ نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ڈر ہے کہ آدمی کفر تک پہنچ جائے، یہ اس کی تشریح ہے۔